السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حاصل کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ آپ سب کے لائک کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں آپ کو انسپیکٹر محبوب عالم کی ڈائری سے ایک نہایت ہی دلچسپ کیس سنانے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا۔ لاش وہیں پڑی تھی جہاں وہ کسی شکاری کی بندوق کا شکار ہوا تھا۔ مرنے والا امیر کبیر آدمی تھا اور اس قصبے کا رہنے والا تھا جس میں میرا تھانہ تھا۔ وہ جگہ جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی قصبے سے تقریباً 4 میل دور تھی۔ وہاں اس کی بہت ساری زمین تھی جس پر اس کے مزارے کام کرتے تھے۔ دولت پیدا کرنے کے واسطے یہ زمین ہی کافی تھی، لیکن شہر میں اس کا اڑہت کا کاروبار بھی تھا۔ اس کے مزاروں نے اس کے بیٹوں کو آ کر اطلاع دی تھی کہ وہ زمینوں پر مرا پڑا ہے۔ انہوں نے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کا سر کھلا ہوا ہے اور وہاں خون ہی خون ہے۔ مجھ کو اطلاع ملی تو میں اپنے چند ایک آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں گیا۔ میں نے لاش کے سر کو دیکھا، زخم سر پر ہی تھے لیکن زخموں میں خون اور بال جم گئے تھے۔ اس وجہ سے یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ زخم کس ہتھیار کے ہیں۔ جسم پر کسی اور جگہ زخم نہیں تھا، نہ کسی چوٹ کا کوئی نشان تھا۔ لاش ایسی جگہ پڑی ہوئی تھی جو دوسری زمین کی نسبت گہری تھی۔ یہ جگہ ویسی ہی تھی جس کو آپ کشادہ اور لمبا نشیب لکھا کرتے ہیں۔ وہاں بھی چھوٹا سا ایک کھیت تھا اور اس کھیت میں گندم اگی ہوئی تھی۔ اس جگہ کے دونوں طرف زمین بہت اونچی تھی۔ نشیب کے دونوں کنارے کچھ ڈھلان اور کچھ دیوار کی طرح تھے اور وہاں بہت سے درخت تھے۔ ابھی میں نے یہ پتہ نہیں لگایا تھا کہ سر کے زخم کس ہتھیار کے ہیں۔ لاش کے نزدیک کھروں کے جو نشان تھے وہ ان لوگوں کے معلوم ہوتے تھے جنہوں نے لاش دیکھی تھی یا لاش کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دیا اور مزاروں کے بیان لینے کے واسطے وہیں بیٹھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ مرنے والا قتل ہوا ہے اور اس کے جو قریبی رشتہ دار وہاں موجود تھے ان میں اس کے 2 جوان بیٹے تھے۔ وہی میرے ساتھ ساتھ رہے اور میں جو کچھ پوچھتا اس کا جواب وہی دیتے تھے۔ ان کے ساتھ تقریباً 24 سال کی خوبصورت لڑکی بھی تھی جس کو میں مرنے والے کی بیٹی سمجھتا رہا، لیکن میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تو تھے لیکن اس کی وہ حالت نہیں تھی جو باپ کے مرنے پر بیٹیوں کی ہوتی ہے۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ یہ مرنے والے کی بہو ہوگی، لیکن میں یہ سن کر کچھ حیران ہوا کہ یہ مرنے والے کی بیوی ہے جو اب بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ پتہ لگا تو میرے دماغ میں کچھ شکوک پیدا ہوئے۔ مرنے والا یقیناً قتل ہوا تھا، لیکن زخم ایسے تھے کہ یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ ہتھیار کون سا استعمال ہوا ہے۔ سامنے پیشانی میں 2-3 سوراخ نظر آئے تھے۔ ان سے مجھ کو یہ شک ہوا تھا کہ پیچھے سے شکاری بندوق کا کارتوس اس پر چلایا گیا ہے اور اس کے 2-3 چھرے سامنے سے باہر نکلے ہیں۔ اگر یہ زخم شکاری بندوق کے کارتوس کا ہی تھا تو ہو سکتا تھا کہ شکاری نے نشیب کے اونچے کنارے پر کھڑے ہو کر کسی درخت کے نیچے والی ٹہنی پر بیٹھے ہوئے پرندے پر گولی چلائی تو اس کے چھرے اس کو لگ گئے، اور اگر یہ واردات قتل کی تھی تو اس میں اس جوان لڑکی کا ضرور ہاتھ تھا جو مرنے والے کی بیوی تھی۔ یہ ذہن میں رکھے کہ مرنے والے کی عمر 45 اور 50 سال کے درمیان تھی اور یہ لڑکی اس کی تیسری بیوی تھی جس کے ساتھ اس نے 2.5-3 سال پہلے شادی کی تھی۔ آپ نے قتل کی کہانیوں میں بہت دفعہ پڑھا ہوگا کہ جہاں بوڑھا خاوند جوان بیوی اور جوان بیٹا ایک ہی گھر میں اکٹھے ہو جائے تو وہاں اس طرح کی واردات ہو جانا عجوبہ نہیں ہوتا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کرنا تھا، لیکن میں اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میں مرنے والے کو اب مقتول ہی لکھوں گا، یہ تو صاف ظاہر تھا کہ اس نے خودکشی نہیں کی تھی۔ دماغ میں رکھ کر کہ یہ قتل ہوا ہے، میں اس کے بڑے بیٹے کو اپنے پاس حلق بٹھایا اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ان کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، کوئی خاندانی دشمنی نہیں۔ ان کی رنگینیوں کی تفصیل درکار ہے۔ خوبصورت عورت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اس نے کہا۔ اپنے آپ کو جوان سمجھتے تھے۔ میں نے اسے بہت ساری باتیں پوچھی لیکن اس نے کوئی ٹھوس واقعہ نہ سنایا، نہ کوئی ایسی مثال دی جس سے یہ پتہ لگتا کہ مقتول کی رنگینیاں کیسی تھیں۔ ایسے رنگین مزاج لوگ جو خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اکثر اسی انجام کو پہنچتے ہیں۔ مقتول کے اس جوان بیٹے نے کوئی ٹھوس بات بتائی تو نہیں، لیکن میرے واسطے یہ اشارہ کافی تھا کہ مقتول رنگین مزاج تھا۔ میری نظر میں اس کا یہ بیٹا اور اس کی جوان بیوی مشتبہ تھے۔ اپنی سوتیلی ماں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا، اور کیا ان میں آپس میں پیار محبت تھا یا آپ نے ان میں کبھی کھچاؤ دیکھا تھا؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھاؤں، اس نے کہا۔ یوں سمجھ لے کہ ان کے درمیان نہ محبت تھی نہ کھچاؤ تھا۔
آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی جوان لڑکی جوان اولاد والے باپ کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہے۔ میرے ساتھ ذرا تعاون کریں، میں نے کہا۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، ذہین بھی معلوم ہوتے ہیں، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ آپ اس پر خوش نہیں تھے کہ آپ کے والد صاحب نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے۔ میرے اس سوال سے آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اس لڑکی کے چال چلن کی بابت آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی شک ہوا ہے کہ لڑکی کے تعلقات کسی اور کے ساتھ تھے؟ تقریباً 2 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد کوئی ایسی شہادت سامنے نہیں آئی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ میری سوتیلی ماں ہمارے ہی شہر کی رہنے والی ہے، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا محلہ ذرا دور ہے۔ اس کی شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ ایک روز دن کے وقت میں باہر سے آیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھ کو چونکہ اس لڑکی پر شک رہتا تھا، اس واسطے دروازہ میں نے آہستہ کھٹکھٹایا۔ شک تو مجھے اسی وجہ سے ہو گیا تھا کہ دروازہ اندر سے کیوں بند تھا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ والد صاحب زمینوں پر گئے ہوئے۔ آپ ہمارا گھر دیکھیں گے، بہت بڑی حویلی ہے۔ دروازہ نہ کھلا تو میں دوسری طرف سے دیوار پر چڑھا اور صحن میں اتر گیا۔ ان دنوں مجھ کو کھانسی لگی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے اس لڑکی کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن کھانسی آ گئی جس کو میں روک نہ سکا۔ میرے کھانسنے کے ساتھ ہی لڑکی ایک کمرے سے دوڑتی نکلی اور کہنے لگی، خدا کا شکر ہے تم آ گئے ہو۔ یہ دیکھو بدماش زبردستی اندر آ گیا اور مجھ کو دھمکیاں دیتا ہے۔ میں کمرے میں جانے لگا تو اسی کے محلے کا ایک نوجوان جس کا نام اشفاق تھا اندر سے نکلا۔ میری سوتیلی ماں نے سخت غصے کی حالت میں اس کو گالیاں دینی شروع کر دی اور مجھ کو کہنے لگی کہ اس کا سر پھاڑ دو، اس سے تو مجھے خدا نے بچایا ہے۔ میں ہاکی سٹک لانے کے لیے ایک کمرے کی طرف دوڑا اور اشفاق باہر کو بھاگ گیا۔ میں ہاکی سٹک اٹھا کر باہر کو جانے لگا تو میری سوتیلی ماں نے مجھ کو آگے آ کر روک لیا، کہنے لگی، اس کے پیچھے نہ پڑ جانا، جس نے اتنی دلیری کی ہے کہ ہمارے گھر میں آ گیا، اندر سے کنڈی لگا لی اور میرے اوپر دست درازی کی ہے، وہ اکیلا نہیں ہوگا، کل تمہارے ابا آ رہے ہیں، انہیں بتائیں گے۔ یہ تو ہماری بزدلی اور بغیرتی تھی کہ چپ رہتے۔ ہمارے خاندان کی حیثیت اونچی ہے، ہم معمولی لوگ نہیں کہ اشفاق جیسے معمولی آدمی کا اتنا بڑا جرم معاف کر دیتے۔ میرا چھوٹا بھائی بھی گھر میں نہیں تھا، لیکن میں اشفاق کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے ایسے طریقے سے مجھ کو روکا کہ میں اس کی بات مان گیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے بھائیوں کو بھی بتائے گی۔ دوسرے دن کی بجائے اسی رات کو مقتول زمینوں سے واپس آ گیا۔ اس کی زمینیں دور نہیں تھیں، 4 میل کا فاصلہ تھا۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ مقتول مہینے 1.5 مہینے بعد زمینوں پر جاتا تھا اور ہر بار 8-10 دن وہیں رہتا تھا۔ وہاں اس نے چھوٹا سا مکان بنایا ہوا تھا۔ میں اسی مکان میں بیٹھا ہوا تفتیش کر رہا تھا۔ مقتول کے بڑے بیٹے نے مجھ کو سنایا کہ مقتول زمینوں سے واپس آ گیا تو بیٹے نے اور بیٹے کی سوتیلی ماں نے اس کو بتایا کہ گھر میں کیا واقعہ ہوا ہے اور تم نے اس کو یعنی کہ اشفاق کو زندہ چھوڑ دیا۔ مقتول نے اپنے بیٹے کو غصے سے کہا، صبح ہونے دو، اسے میں نے روک لیا تھا۔ مقتول کی بیوی نے کہا، یہ اکیلا تھا اور اشفاق بدماش ہے، صبح ہونے دو۔ مقتول نے کہا، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ مقتول کی بیوی کا نام مقصودہ تھا اور سودی کہلاتی تھی۔ بڑے بیٹے نے مجھ کو بتایا کہ سودی نے مقتول کو کہا تھا کہ اس معاملے کو یہیں دبا دے، سارے شہر میں اپنی ہی رسوائی ہوگی، لیکن مقتول اتنا بھڑکا ہوا تھا کہ اس نے سودی کو بھی اپنے بیٹے کو بھی بغیرت کہا اور اس نے وہ رات غصے میں گزاری۔ مقتول کا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کی عمر 16-17 سال تھی، وہ تو باپ سے زیادہ غصے میں تھا۔ مقتول نے اشفاق کے باپ کو جا کر شکایت نہ کی کہ اس کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے، بلکہ اشفاق کو اپنے 2 آدمیوں سے بہت پٹوایا۔ انہوں نے اشفاق کو بازار میں پکڑ لیا تھا۔ مقتول ان کے ساتھ تھا یا ان کی اطلاع پر آ گیا تھا۔ اس کے بعد اشفاق کا باپ مقتول کے پاس گیا اور گلہ کیا کہ اس کے بیٹے کو مارا پیٹا گیا ہے۔ مقتول نے اس کی بھی بے عزتی کی، اس کو بتایا کہ اس کے بیٹے نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد مقتول کے دونوں بیٹے اشفاق کے پیچھے پڑ گئے۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر دیا اور اشفاق ان کے ہاتھوں زد و کوب نہ ہوا۔ یہ بات سارے شہر میں اڑ گئی کہ اشفاق ملک رحمت اللہ کے گھر میں گھس گیا تھا۔ اشفاق بھی کچھ کہتا ہوگا، میں نے کہا۔ کچھ بھی نہیں، مقتول کے بڑے بیٹے نے کہا، وہ ہر کسی کی لعنت ملامت سنتا تھا اور چپ رہتا تھا۔ کیا وہ واقعی بدماش ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایسا بڑا بدماش بھی نہیں تھا، اس نے جواب دیا، زندہ دل اور دلیر آدمی ہے۔ اس نے کچھ تو کہا ہوگا، میں نے کہا، لوگ اس سے پوچھتے ہوں گے اور وہ کچھ تو کہتا ہوگا۔ یہ تو ضرور کہتا ہوگا کہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ وہ آپ کا نوکر یا ملازم تو نہیں تھا کہ دبک کر بیٹھ جاتا۔ اس کی بات آپ تک پہنچانے والے آپ کے دوست تھے، دوسرے لوگ تھے۔ ہم خود معلوم کرتے رہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ مقتول کے بیٹے نے کہا، ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہوا، وہ اپنے گھر میں قید ہو گیا تھا۔ اس کے باپ اور بڑے بھائی نے بھی اس کی پٹائی کی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے ملک صاحب، ہمارے مقابلے میں اشفاق اس کے خاندان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ حیثیت ہے یا نہیں؟ میں نے کہا، اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اتنی اونچی حیثیت اور طاقت رکھنے والے گھر میں داخل ہونا اور گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنا اتنی زیادہ ہمت اور جرات کا کام ہے جو کوئی معمولی آدمی نہیں کر سکتا۔ ایسے دلیر آدمی کی مار پٹائی ہو تو وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔
مجھ کو اچانک ایک خیال آ گیا۔ میں نے آگے ہو کر آہستہ سے مقتول کے بیٹے سے پوچھا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کی سوتیلی ماں نے اس کو خود بلایا ہو؟ توبہ کرو جی، اس نے کہا، یہ لڑکی ایسی حرکت کرتی تو آج آپ کو یہاں کھڑی نظر نہ آتی، یہ آپ دل سے نکال دیں۔ دیکھو میاں، میں نے کہا، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ شہر میں حیثیت کس کی اونچی ہے، نہ مجھ کو کہانیاں سننے میں دلچسپی ہے۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر یہ کہوں کہ اشفاق نے آپ کے والد صاحب سے اس طرح انتقام لیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھ کو ایسا کوئی شک نہیں، اس نے جواب دیا۔ اشفاق تو اسی وقت سمجھو مر گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے تو وہ بہت دن اپنے گھر میں قید رہا، پھر وہ باہر نکلنے لگا تو کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اب آ کر 2 سال بعد اس نے کچھ بولنا شروع کیا۔ اگر میری سوتیلی ماں نے اس کو خود بلایا ہوتا تو کیا وہ چپ رہتا اور چپ کر کے مار کھا لیتا؟ وہ تو چلا چلا کر کہتا کہ اس کو لڑکی نے خود بلایا تھا۔ پھر جناب یہ بھی سوچیں کہ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے، اگر اشفاق میں انتقام لینے کا دم ہوتا تو وہ فوراً لے لیتا۔ اس کے باپ اور بڑے بھائی نے میرے والد صاحب کے پاس آ کر معافی مانگی تھی۔ میں اس شخص کی اتنی لمبی کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اسی میں سے مجھ کو قاتل کا سراغ مل جائے گا، مگر مجھ کو ناکامی ہوئی۔ یہ ٹھیک تھا کہ 2 سال گزر گئے تھے، صرف خاندانی اور دیرینہ دشمنیوں والے انتقام لینے کے لیے اتنا انتظار کر لیا کرتے ہیں۔ وہ دشمنیاں دائمی ہوتی ہیں، لیکن یہ واقعہ اچانک ہو گیا تھا۔ اشفاق نے انتقام لینا ہوتا تو 2 سال انتظار نہ کرتا۔ اس کے علاوہ وہ مجرم بھی تھا۔ میں نے اشفاق کو قتل کی اس واردات میں مشتبہ تو نہ سمجھا، لیکن اس کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھ لیا۔ بڑے بیٹے کو باہر بھیج کر اس کے چھوٹے بھائی کو بلایا۔ یہ جو شیلا نوجوان تھا، اس نے بھی یہ واقعہ میرے کہنے پر سنایا، اور اس نے بھی یہی رائے دی کہ اشفاق میں انتقام کی ہمت نہیں تھی۔ تمہاری سوتیلی ماں کا تمہارے والد کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرے والد صاف طبیعت کے آدمی تھے، اس نے جواب دیا۔ گھر میں ہی نہیں، سارے خاندان میں کوئی فرد ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا تھا جو انہیں پسند نہیں ہوتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ رنگین مزاج تھے۔ میں نے کہا، میرا مطلب ہے کہ وہ زندہ دل تھے۔ آپ نے ٹھیک سنا، اس نے کہا، لیکن کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے۔ اپنی اس بیوی کو انہوں نے اپنے دماغ پر سوار نہیں کیا تھا۔ کیا اس پر روب جھاڑا کرتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کبھی کبھی، اس نے جواب دیا۔ عموماً کس بات پر؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتی تھی؟ اپنے ماں باپ کے گھر زیادہ جاتی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، اس نے جواب دیا۔ اسے اپنے ماں باپ کے گھر جانے سے میرے والد صاحب نے کبھی نہیں روکا تھا۔ وہ انہیں بتا کر چلی جاتی اور آ جاتی تھی۔ دوسرے محلے میں ان کا گھر ہے۔ میں مقصودہ کا چال چلن معلوم کرنا چاہتا تھا، اور میں یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش میں تھا کہ ان دونوں جوان سوتیلے بیٹوں کے ساتھ مقصودہ کے تعلقات کیسے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان بچ بچ کر جواب دیتا تھا۔ اس کی کسی بات سے مجھ کو شک ہو جاتا اور کسی بات سے شک رفع ہو جاتا۔ میں نے مقتول کے گھر کے حالات دوسرے ذریعوں سے معلوم کرنے تھے۔ مقصودہ کو بلا کر اسے کچھ باتیں پوچھی۔ میں اسے یہ توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی بابت مجھ کو پوشیدہ باتیں بتا دے گی۔ میں نے اس کو 2 سال پہلے کا واقعہ یاد دلایا تو اس نے اسی طرح سنایا جس طرح مقتول کے دونوں بیٹوں نے سنایا تھا۔ مقصودہ، میں نے کہا، میں جانتا ہوں تمہیں اپنے خاوند کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں۔ میں صرف یہ پتہ لگا رہا ہوں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تم کسی پر شک کرتی ہو؟ میرا شک کسی پر نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھ کو ان کے مرنے کا بہت افسوس ہے۔ جھوٹ نہ بولو مقصودہ، میں نے کہا۔ مجھ کو اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں کہ تمہیں افسوس ہے کہ نہیں۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ تمہارا خاوند جائیداد اپنے بیٹوں میں تقسیم تو نہیں کر رہا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ نہ بیٹوں نے کبھی مطالبہ کیا تھا، نہ باپ نے کبھی سوچا تھا۔ ان کا باپ کیسا آدمی تھا؟ اچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ سنا ہے کہ اس کے تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ بھی تھے۔ ذرا سوچو مقصودہ، میں قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو شک ہے کہ تمہارا خاوند کسی عورت کے پیچھے مارا گیا ہے۔ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ۔ میں کیسے چھپا سکتی ہوں جی؟ اس نے کہا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ان کے تعلقات ایک بدمعاش عورت کے ساتھ تھے۔ اس کا خاوند مریض سا آدمی ہے، اور اس عورت کے 2 بھائی ہیں۔ مجھ کو عورتوں نے بتایا تھا کہ ملک صاحب یعنی کہ مقتول اس کے جال میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ عورت جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، کئی بار میرے گھر آئی ہے، بہت چالاک عورت ہے۔ یہ وہی عورت تھی جس کا ذکر مقتول کے بڑے بیٹے نے کیا تھا۔ تم نے اپنے خاوند کو اس معاملے میں کچھ کہا تو ضرور ہوگا، میں نے کہا۔ صرف ایک بار کہا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن انہوں نے مجھ کو ڈانٹ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں شروع کر دیں کہ اس کو ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ بوڑھا ہے اور اس کے ساتھ وہ بدکار ہے۔ میں بات کرنی جانتا تھا۔ یہ تو نا تجربے کار لڑکی تھی۔ اس پر میری باتوں کا جادو چل گیا۔ میری ہمدردی نے اس کے آنسو نکال دیے۔ یہ میرے واسطے کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ وہ اپنی عمر سے دگنی عمر کے آدمی کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کو اتنا موم کر دیا کہ وہ خود بولنے لگی۔ میں اس کو اور زیادہ بھڑکاتا گیا۔ میں اس کی باتوں سے سراغ لینا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ اور طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لڑکی میں چالاکی اور فریب کاری کتنی کچھ ہے۔
مجھ کو اس میں ایسی کوئی مشکوک بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مقتول کی ذات کی لڑکی نہیں تھی اور لڑکی کی ذات چھوٹی بھی نہیں تھی، اور اس کا خاندان مالی لحاظ سے مقتول کے مقابلے میں بہت نیچے تھا۔ مقصودہ نے صاف بتایا کہ مقتول اس کے ماں باپ پر بہت مہربان ہو گیا تھا اور ان کو وہ وقتاً فوقتاً پیسے دیتا رہتا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مقتول نے اس لڑکی کو خرید کر اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں سے پتہ لگتا تھا کہ یہ معاملہ الٹ ہے۔ وہ اس طرح کے عام طور پر بوڑھے خامدوں کی نوجوان بیویاں خامدوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ خامد اپنی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے نوجوان بیویوں کے زن مرید بن جاتے ہیں اور ان کی ہر فرمائش و خواہش پورا کرتے ہیں۔ ایسی بیویاں اپنے بوڑھے خامدوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی جوان آدمی کو اپنا درپردہ ساتھی بنا لیتی ہیں، لیکن مقصودہ کا کیس الٹ تھا۔ خامد نے اس کو زر خرید لونڈی بنایا ہوا تھا۔ گھر میں اس لڑکی کی یہی حیثیت تھی۔ اس نے اپنا من مار لیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ مجھ کو ملک صاحب کے مرنے کا ذرا بھی افسوس نہیں، اس نے کہا اور مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو پتہ لگا ہے کہ اس کو کس نے مار دیا ہے؟ یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے کہا اور اپنے ایک خیال کے مطابق اس سے پوچھا، تم اب کیا کرو گی؟ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ گی، پھر ظاہر ہے شادی کر لو گی۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے خدا نے تمہاری فریادیں سن لی ہیں۔ شادی سے تو دل مڑ گیا ہے، اس نے کہا، پتہ نہیں میں کیا کروں گی۔ لعنت بھیجو مرنے والے پر، میں نے اس کے دل کی بات معلوم کرنے کے واسطے کہا، ایسے آدمیوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھ کو تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، تم اپنے دل کو نہ مارو، اتنی جوان اور اتنی خوبصورت لڑکی ہو، عدت کا عرصہ پورا ہوتے ہی شادی کر لینا۔ مجھ کو ایسی بات پوچھنی تو نہیں چاہیے، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اپنی دلچسپی اور تمہاری ہمدردی کی خاطر پوچھ رہا ہوں، اس کو تفتیش نہ سمجھنا۔ تمہارے دل میں اپنی کوئی پسند تو ضرور ہوگی۔ وہ شرما کر ہنس پڑی اور سر جھکا لیا۔ اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں، میں نے کہا، ہر جوان لڑکے اور لڑکی کے دل میں شادی سے پہلے اپنی پسند ہوتی ہے، بعض کی تو آپس میں بات چیت بھی ہوتی ہے۔ میں تمہیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری پسند کے آدمی نے اگر ابھی تک شادی نہیں کی تو اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ ہے کوئی ایسا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، لیکن میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گی۔ میں نے بہت جال پھینکے اور ہوا میں بہت تیر چلائے، لیکن اس نے اپنی پسند کے کسی آدمی کا نام نہ لیا۔ مجھ کو یہ شک تھا کہ اس نے اپنے پسند کے کسی آدمی کے ساتھ شادی کرنے کے واسطے اپنے خامند کو مروا دیا ہے، لیکن وہ مجھ کو اتنی چالاک اور ہوشیار نہیں لگتی تھی۔ میں آپ کو اپنا ایک شک بتاؤں؟ اس نے پوچھا اور کہنے لگی، صفیہ کے بھائیوں اور خامند کو پکڑیں، اس کے خامند کا بھی ایک بھائی ہے، کوئی شہادت ملے تو پکڑوں۔ میں نے کہا، تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ پہلے ملک صاحب اور صفیہ کے تعلقات کی بابت کسی کو پتہ نہیں لگا، مقصودہ نے کہا۔ آہستہ آہستہ یہ بات کھلتی گئی۔ صفیہ کا خامد اور بھائی وغیرہ سمجھتے ہوں گے کہ صفیہ پر یہ الزام غلط ہے، لیکن اب انہوں نے بھی مان لیا ہے۔ عورتوں کی زبانی یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ خامد نے اور بھائیوں نے صفیہ کو بہت مارا پیٹا ہے۔ صفیہ کے بھائی کہتے ہیں کہ وہ ملک صاحب کو جان سے مار ڈالیں گے۔ نہیں مقصودہ، میں نے کہا، لوگ ایسی کہا کرتے ہیں، یہ خالی دھمکیاں ہوتی ہیں۔ نہیں جی، اس نے کہا، میں نے اس کو خالی دھمکی نہیں سمجھا۔ صفیہ کی ساس نے میری ماں کو کہا تھا کہ اس کے بیٹے یعنی صفیہ کے خامد اور صفیہ کے بھائیوں کی نیت ٹھیک نہیں۔ اس نے میری ماں کو یہ کہا تھا کہ مقصودہ کو کہو کہ اپنے خامد کو خبردار کر دے، ورنہ ایسے طریقے سے مارا جائے گا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو کون مار گیا۔ پھر تم نے اپنے خامد کو بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں تو اس معاملے میں ایک ہی بار بات کر کے اپنی بے عزتی کروا چکی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ مجھ کو گرفتار نہ کر لیں، سچی بات ہے، میں چاہتی ہی یہی تھی کہ اس ملک صاحب کو کوئی پار کر دے، میری تو جان چھوٹے۔ نہ مقصودہ، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اس بات پر تو میں تمہیں گرفتار نہیں کروں گا۔ میرا خیال ہے تم نے صفیہ کی ساس کو یہ بھی کہا ہوگا کہ یہ آدمی باز آنے والا نہیں، اسے کنگال ہی کر ڈالو تو اچھا ہے۔ آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے، مقصودہ نے کہا، لیکن میں نے ایسا کہا نہیں۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ بہت بلکہ پورا بے تکلف کر لیا تھا، یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کی، وہ اس سے لطف اٹھاتی اور ہنستی رہی جیسے ہم پرانے دوست ہوں۔ میں نے باتوں میں اور ایک آدھ حرکت کے ذریعے ہی جانچنے کی کوشش بھی کی کہ یہ چال چلن کی کیسی ہے۔ یہ باتیں نہیں سنا رہا جو میں نے اس کے ساتھ کی تھی، صرف یہ رائے دیتا ہوں کہ وہ چال چلن کی ڈھیلی نہیں تھی، لیکن اتنی زیادہ بے تکلفی کے باوجود اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلا جس سے مجھ کو شک ہوتا کہ قتل کی واردات میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ ایک بات بتاؤ مقصودہ، میں نے کہا، تم نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، یہ بات بھی صحیح صحیح بتا دو، ملک صاحب کے دونوں بیٹوں کا تمہارے ساتھ رویہ کیا تھا؟ دونوں جوان ہیں، تم بھی جوان ہو، تم نے ان کی نیت بھانپی ہوگی۔ چھوٹا تو مجھ سے پرے پرے رہتا تھا، اس نے جواب دیا، بڑا بیٹا میرے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرتا تھا، میرا خیال ہے اس کی نیت میں کچھ گڑبڑ تھی، لیکن میں اس کو ایسا موقع نہیں دیتی تھی کہ وہ نیت کا اظہار کرتا۔ میں ابھی ان سب کو سونگ رہا تھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد میں نے تفتیش میں گرما گرمی پیدا کرنی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر کہ مقتول کے دونوں بیٹوں کو اور مقصودہ کو بھی اپنے گھر ہونا چاہیے کیونکہ لاش آ چکی ہوگی یا آنے والی ہوگی، ان تینوں کو کہا کہ وہ شہر چلے جائیں، میں وہیں رہا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھ کو ایک اور شک تھا، اس شک کے واسطے میں نے مزاروں کو بلایا
اور باری باری سب سے پوچھا کہ اس علاقے میں مقتول کے تعلقات کسی عورت کے ساتھ ہوں گے یا کوئی عورت یہاں اس کے پاس آتی ہوگی۔ سب نے انکار کر دیا۔ کسی نے کہا کہ یہاں باہر کی کوئی عورت نہیں آتی اور باقی کہتے تھے کہ انہیں معلوم ہی نہیں۔ سورج ڈوب گیا، میں تھانے کو روانہ ہو گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل راستے میں ملا۔ اس نے مجھ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ دی۔ مقتول کے سر کے پچھلی طرف سے بندوق کے چھرے داخل ہوئے جن میں سے کچھ کھوپڑی کے اندر رہ گئے اور 3-4 سامنے سے نکل گئے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ بندوق کے کارتوس کے چھرے تھے۔ ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ کارتوس کتنی دور سے چلایا گیا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ سر کی پچھلی طرف جو چھرے لگے تھے وہ کتنی دور دور تھے۔ ایک جگہ سے کھوپڑی بالکل کھل گئی تھی، یعنی اس میں خاصا بڑا سوراخ ہو گیا تھا۔ اس سے میں نے اپنے تجربے کے مطابق اندازہ کیا کہ کارتوس زیادہ دور سے نہیں چلایا گیا۔ اگر فاصلہ زیادہ ہوتا تو چھرے پھیل جاتے۔ یہ چھرے جو مقتول کی کھوپڑی سے نکلے تھے عدالت میں پیش کرنے کے واسطے ایگزیبٹ کے طور پر محفوظ رکھنے تھے۔ میں نے جب یہ چھرے دیکھے تو یہ پرندے مارنے والے کارتوس کے چھرے تھے۔ میرے سامنے اب مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ واردات قتل 302 کی ہے یا یہ حادثاتی قتل 304 ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نشیب کے اونچے کنارے سے کسی شکاری نے درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے پر کارتوس فائر کیا، مگر وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ نیچے چھروں کے راستے میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ میں نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا۔ مقتول کے سر پر ترکی ٹوپی تھی جو اس دور میں بہت عام تھی، اور یہ ٹوپی مسلمانوں کے لباس کا حصہ تھی۔ کچھ چھرے اس ٹوپی میں سے گزرے تھے، اس وجہ سے ان کی رفتار کم ہو گئی اور یہ کھوپڑی میں رہ گئے۔ میں نے نامعلوم قاتل کے خلاف FIR تحریر کر کے اس کی نقلیں متعلقین کو بھجوا دی۔ وہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ قتل کو اتنی آسانی سے خودکشی یا حادثاتی موت نہیں لکھا جا سکتا تھا جتنی آسانی سے آج لکھ دیا جاتا ہے۔ علاقہ DSP نے جو انگریز تھا بذریعہ ٹیلی فون مجھ کو حکم دیا کہ تفتیش کرو اور واقعاتی شہادت اکٹھی کرو۔ اگر ذرا سا بھی شک ہوتا ہے کہ یہ قتل کی واردات ہو سکتی ہے تو اس کو قتل عمد کی واردات سمجھ کر تفتیش جاری رکھو۔ میں نے غور کیا تو مجھ کو واقعاتی شہادت نظر آنے لگی۔ پھر یہ وجہ بھی نظر آنے لگ گئی کہ میں جو ایک سب انسپیکٹر تھا یہ فیصلہ کرنے کا خطرہ اپنے سر نہیں لے سکتا تھا کہ یہ حادثاتی موت ہے۔ مقتول کا رنگین مزاج ہونا، غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات اور اس عمر میں گھر میں نوجوان بیوی کی موجودگی اچھی خاصی واقعاتی شہادت تھی۔ میں نے اس جگہ کے ارد گرد اچھی طرح سے دیکھا تھا جہاں سے لاش ملی تھی۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مقتول اتفاقیہ طور پر کسی شکاری کے چھروں کے راستے میں آ گیا تھا۔ میں نے رات کو ہی صفیہ کے خاوند، اس کے دونوں بھائیوں اور اس کی ساس کو تھانے بلایا۔ سب سے پہلے ساس کو اندر بلایا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا جو صفیہ کا خاوند ہے اور صفیہ کے بھائی ملک رحمت اللہ کو قتل کر دیں گے۔ میں نے کہا مجھ کو یہ بتاؤ کہ انہوں نے بات کہی تھی یا نہیں؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، انہوں نے ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ ان کو ایسی بات کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی، میں نے اس کی طرف جھک کر کہا، کہ تمہاری بہو صفیہ کے ساتھ ملک رحمت اللہ کے ناجائز تعلقات تھے۔ بتاؤ تھے یا نہیں؟ مجھ کو تو معلوم نہیں، اس نے کہا، دشمنوں نے ویسی اڑا دی ہوگی۔ میری بات غور سے سنو خالہ، میں نے کہا، تم عزت والے خاندان کی عورت ہو، مجھ سے عزت کراؤ اور اپنے گھر کی عزت کا خیال کرو۔ تم جھوٹ بولو گی تو میں دوسروں سے پتہ لگا لوں گا، پھر تم اس تھانے سے باہر نہیں جا سکو گی، پھر میں تمہاری بہو کو بھی تھانے بلا لوں گا۔ سوچو پھر تمہاری کیا عزت رہے گی۔ چلو وہ تو میں مان لیتی ہوں، اس نے کہا، لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میرے بیٹے نے ملک رحمت کو قتل کی دھمکی دی تھی یہ غلط ہے۔ یہ تو مانتی ہو نا کہ تمہاری بہو کے اور ملک رحمت کے قابل اعتراض تعلقات تھے؟ میں نے کہا، وہ میں اس لیے مان رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں جس پر اپنی بہو پر الزام تھوپ دوں۔ میرا خیال ہے کہ مقصودہ کی ماں کو بلا کر تمہارے سامنے بٹھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تم نے اسی کو کہا تھا کہ مقصودہ کو کہہ دے کہ اپنے خاوند کو خبردار کر دے۔ تمہیں اپنی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں۔ اگر اپنے بیٹے کو پھانسی سے بچانا چاہتی تو صحیح بات بتا دو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، کیا میں یہ کہوں کہ ملک رحمت کو میرے بیٹے نے قتل کیا؟ وہ آج دن کو قتل ہوا ہے نا، میرا بیٹا سارا دن گھر میں رہا ہے۔ اس عورت نے مجھ کو تھوڑی دیر پریشان کیا، آخر اس نے اپنی بہو صفیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ ڈرتی تھی کہ میں اس کے بیٹے کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس کے بیٹے نے اور صفیہ کے بھائیوں نے کہا تھا کہ وہ ملک رحمت اللہ کو قتل کر دیں گے۔ اگر یہ قتل کرنے والے ہوتے تو پہلے صفیہ کو قتل کرتے۔ اس نے کہا، صاف بات ہے جی، ملک رحمت صفیہ کی مرضی کے بغیر تو تعلقات نہیں چلا رہا تھا۔ میری بہو کہاں کی یہ شریف زادی ہے، میرے بیٹے نے تنگ آ کر 15-16 دن گزرے اس کو اپنے ماں باپ کے گھر بٹھا دیا۔ وہ تو بڑی ڈھیٹ ہڈی کی بنی ہوئی ہے۔ میرے بیٹے نے اس کو مارا پیٹا، اس کے بھائیوں نے بھی اس کی ہڈیاں توڑی، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ اس نے ایک ہی بار آدھی درجن قسمیں کھا کر کہا، میرے بیٹے نے ملک رحمت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ وہ سارا دن باہر نکلا۔ میں نے تو بیٹے سے کہہ دیا کہ اس بدچلن کو طلاق دے دو۔ اس نے ہاتھ جوڑے، پھر میری تھوڑی پکڑ کر کہا، ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی، میرے بیٹے کو گرفتار نہ کرنا۔ خواہ گرفتار کروں گا، میں نے کہا، اس کے دل کی
کچھ اور باتیں نکلوانے کے واسطے میں نے اسے پوچھا، ملک رحمت کے علاوہ بھی تمہاری بہو کا کسی کے ساتھ تعلق ہے یا پہلے تھا؟ اس نے جواب دیا، یہی بتا سکتی ہوں کہ اس عورت کا کوئی اعتبار نہیں۔ صفیہ کے بھائی کیسے آدمی ہیں؟ وہ تو شریف لوگ ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان کی ماں بڑی ہوشیار عورت ہے، اس کا خاوند شریف آدمی ہے۔ معلوم نہیں یہ لڑکی کس طرح اتنی آزاد ہو گئی تھی کہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ تمہارے بیٹے کی کوئی اولاد ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، شادی کو 6 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا، اس بددعائی ہوئی کہ گود ہری نہیں ہوئی۔ میں نے اس کو اٹھا کر اس کے بیٹے کو اندر بلایا۔ وہ جسم اور چہرے اور چال ڈھال سے مریض لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیا تکلیف ہے، تو اس نے بتایا کہ 4 ساڑھے 4 سالوں سے اس کو ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے، بہت علاج کرائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں بھائی میرے، میں نے کہا، تمہاری بیوی کی شہرت سن چکا ہوں، اور جو باتیں مجھ کو معلوم نہیں تھی وہ تمہاری ماں بتا گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو؟ طلاق ہی دینی پڑے گی، اس نے کہا۔ اگر 4 سال پہلے طلاق دے دیتے تو کیا اچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا، کیا تمہاری بیوی شادی سے پہلے بھی اسی طرح بدنام تھی؟ اتنی تو نہیں تھی، اس نے جواب دیا، یا شاید ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آپ پتہ لگا ہے تو میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ تو ملک رحمت کو ضرور قتل کرنا تھا، میں نے کہا۔ اس کو بڑی زور کا جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے ہی مریضوں جیسی تھی بالکل سفید ہو گئی اور ایسا ہی رنگ اس کے چہرے کا ہو گیا۔ وہ تو غش کھانے لگا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تو اس کے صرف ہونٹ ہلے، زبان نہ ہل سکی۔ مرد بنو یار، میں نے کہا، میں غیرت والے مردوں کی قدر کیا کرتا ہوں، پھانسی چڑھانا یا صاف نکال دینا میرے اختیار میں ہے۔ تمہاری بیوی کے بھائی بھی تمہارے ساتھ تھے یا اکیلے گئے تھے؟ بندوق تمہاری تھی یا ان کی؟ میرے پاس بندوق نہیں جناب والا، اس نے کہا۔ ان کے پاس 2 ناری بندوق ہے، لیکن ہم پر جو آپ نے الزام لگایا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ پھر سوچ لو، میں نے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، موقع کا کوئی گواہ نہیں، مان جاؤ گے تو فائدے میں رہو گے۔ اس کی حالت غیر ہوتی چلی گئی اور وہ انکار کرتا رہا۔ میں بذریعہ جرا اور سوالات اس کے پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ اس کے آنسو نکل آئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ وہ پہلے ہی مر رہا ہے اور میں اس کو اور زیادہ پریشان نہ کروں۔ صفیہ کے بھائیوں کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جانے، ان کا خدا جانے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں تو ان کے واسطے قسم نہیں کھا سکتا۔ ان کی بہن بدنام ہو کر گھر بیٹھ گئی ہے، میں اپنی طرف سے ان پر کوئی الزام نہیں لگاتا۔ انہوں نے اپنی بہن کو بہت مارا پیٹا تھا اور میرے آگے ان کا سر نیچا رہا۔ اس آدمی کی میں صحت دیکھتا تھا تو دل نہیں مانتا تھا کہ اس نے 4 میل دور جا کر کسی کو گولی ماری ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھے کہ مقتول کے مرنے کا وقت 10:30 بجے کا تھا، دن کا۔ دن کے وقت کسی کو گولی مار کر بھاگ آنا اس آدمی کے بس کا کام نہیں تھا، لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بیمار آدمی میں قوت برداشت نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اسے برداشت نہ ہوا ہو اور یہ مقتول کے قتل کے واسطے چل پڑا ہو۔ اس کے خلاف اس وجہ سے بھی شک پختہ ہوتا تھا کہ 4 ساڑھے 4 سال سے مسلسل ہلکے بخار میں مبتلا تھا۔ بیوی بھی بے وفا نکلی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اس زندگی سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، اور اگر مرنا ہے تو اپنے دشمن کو بھی ساتھ ہی لے چلوں۔ میں نے اس کو مشتبہ افراد کی فہرست میں رکھا اور باہر بٹھا دیا۔ صفیہ کے بڑے بھائی کو بلایا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ فوراً کہہ دیتا کہ ہاں، ملک رحمت کو میں نے گولی ماری ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ قاتل یہی ہو۔ اس کے خلاف شک پختہ تھا اور شک کی وجوہات موجود تھیں۔ میں نے اس کے ساتھ بھی اسی طرح کی باتیں کی جس طرح صفیہ کے خاوند کے ساتھ کی تھی۔ اس کو کہا کہ وہ قاتل ہے اور وہ مان جائے، میں اس کی مدد کروں گا۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پولیس کی تفتیش کے انداز سے باتیں کی تھیں۔ یہ استادی طریقہ ہوتا ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ بعض اوقات کسی مشتبہ کے ساتھ اس طرح کی بات کی جاتی ہے جیسے تھانے دار بیچارہ سیدھا سادہ اور بیوقوف آدمی ہے۔ بعض باتیں اس طرح کی جاتی ہیں چلتے چلتے کوئی غیر ضروری سی بات کہہ دی ہو۔ اس شخص کے ساتھ میں نے اسی طرح باتیں کی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر خوف اور گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس شکاری بندوق ہے۔ بندوق کو تو وہ نہیں چھپا سکتا تھا، یہ تھانے کے ریکارڈ میں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں مانا کہ وہ واردات کے روز بندوق لے کر کہیں باہر گیا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس کی بہن صفیہ کی درپردہ دوستی مقتول کے ساتھ تھی، اس نے صفیہ کو مارا پیٹا بھی تھا۔ وہ تمہاری بہن ہے، میں نے کہا۔ میں اس کی بابت کچھ ایسی باتیں پوچھوں گا جو تمہیں بہت بری لگیں گی، لیکن میں نے تمہارے خلاف ایک شخص صاف کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے واسطے بھول جاؤ کہ صفیہ تمہاری بہن ہے۔ آپ بات کریں، اس نے کہا، آپ کو بالکل صحیح جواب ملے گا۔ کہ صفیہ شروع سے ہی ایسی تھی؟ میں نے پوچھا، یعنی شادی سے پہلے بھی؟ نہیں جی، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کی عادتیں ذرا آزاد تھی، ہنستی کھیلتی ذرا زیادہ تھی، اس میں یہ خرابی اب پیدا ہوئی تھی۔ ہم نہیں مانتے تھے، لیکن یہ اتنی آزاد ہو گئی کہ ملک رحمت کے دفتر تک چلی جاتی تھی۔ اس نے آڑھت کا دفتر ایسی جگہ بنایا ہوا ہے جو محلے کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں دیکھ کر یقین کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ دراصل جی، اس کے خراب ہونے کی ایک وجہ ہے، اس کے خاوند کو کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے
کیا اس کے جسم میں نہ خون رہا ہے نہ دم رہا ہے؟ ہماری بہن نے 4-5 سال برداشت کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صفیہ نے جو کیا ٹھیک کیا ہے، میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں۔ بدکاری ہوتی ہے جناب، اس کی وجہ چاہے کچھ ہی ہو۔ پھر ملک رحمت ہمارے اس مریض بہنوئی کا ہمدرد بن گیا اور اس کے گھر آنے جانے لگا۔ اس کو ملک رحمت بڑی دور کسی حکیم کے پاس بھی لے گیا تھا۔ ہمارا بہنوئی غریب تو نہیں، لیکن اس کے علاج کا خرچہ ملک رحمت دیتا رہا۔ اس کو اتنی سمجھ بھی نہ آئی کہ ملک رحمت اس کے گھر میں کیا جال پھینک رہے۔ ہوا یہ کہ صفیہ اس کے جال میں آ گئی اور ان کے غلط تعلقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس خرابی سے پہلے ہی تم اس وجہ سے طلاق لے لیتے کہ تمہارا بہنوئی بیمار ہے۔ میں نے کہا وہ تو بیکار ہو چکا تھا۔ اس کی اور میری باتوں کا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو اس مطلب کے لیے سنا رہا ہوں کہ ہم لوگ کیسی کیسی غلطیاں کر کے گھروں میں خرابیاں پیدا کر لیتے ہیں۔ صفیہ کے خاوند کو چاہیے تھا کہ شادی کے کچھ عرصہ بعد جسمانی طور پر معذور ہو گیا تھا تو بیوی کو طلاق دے دیتا اور اس کی جوانی کو برباد نہ کرتا، لیکن اس میں وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بیوی نے غیر آدمی کے ساتھ تعلقات جوڑ کر خاوند کو لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ میں نے اس کے بھائی سے پوچھا کہ اپنی بہن کو طلاق کیوں نہ دلا دی، تو اس نے بھی عزت اور غیرت کا نام لیا کہ طلاق سے بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنی عزت اور غیرت کو دیکھتے رہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نوجوان عورت کی عصمت گئی اور ایک آدمی قتل ہو گیا۔ صفیہ کا بھائی مجھ کو قاتل نظر تو نہیں آتا تھا، لیکن حالات انتہائی بزدل اور انتہائی شریف آدمی کو بھی قاتل بنا دیا کرتے ہیں۔ اس کے خلاف یہ شہادت بن سکتی تھی کہ قتل کے وقت وہ گھر سے باہر شہر سے غیر حاضر ہوتا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ پھر یہ شہادت درکار تھی کہ اس کو مقتول کی زمینوں کے علاقے میں بندوق کے ساتھ دیکھا گیا۔ یہ شہادتیں نہ ملنے کے باوجود میں اس شخص کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وجہ موجود تھی جو اس کے خلاف شک پیدا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس کے چھوٹے بھائی سے پوچھ گچھ کی، یہ بھی انکار کرتا تھا۔ اس کو اپنے بہنوئی اور اپنی بہن پر بہت غصہ تھا۔ میں نے اس کے بڑے بھائی سے بھی اور اس سے بھی اس دھمکی کا پوچھا جو انہوں نے صفیہ کی ساس کے ذریعے مقصودہ کی ماں تک پہنچائی تھی۔ ہاں جی، اس نوجوان نے کہا، ایسی بات میں نے بھی کہی تھی اور میرے بہنوئی نے بھی کہی تھی، لیکن ہم نے اس دھمکی پر عمل نہیں کیا اور عمل کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ ہم میں اتنی جان نہیں کہ اتنے بڑے آدمی پر ہاتھ ڈالتے۔ ان لوگوں میں اتنی جان تھی یا نہیں یہ تو ابھی میں نے دیکھنا تھا۔ سب سے پہلے تو مجھ کو ان کی بندوق کی ضرورت تھی۔ میری اپنی ضرورت یہ تھی کہ پوری رات گزر گئی تھی اور میں مشتبہوں کے ساتھ جھک جھک کر رہا تھا۔ کل کا دن جو گزرا تھا وہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ مجھ کو تھوڑے سے آرام کی ضرورت تھی۔ صبح کے 7-7:30 بجے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر چلا گیا، نہا کر ناشتہ کیا اور تقریباً 2 گھنٹے سو کر واپس آیا۔ صفیہ کے بھائیوں کو ساتھ لیا اور ان کے گھر کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ میری منتیں کرتے رہے کہ میں ان کے گھر کی تلاشی نہ لوں۔ یہ خاص طور پر خیال رکھیں کہ یہ شہری لوگ تھے اور کچھ پڑھے لکھے بھی تھے، اس وجہ سے یہ دیہاتیوں سے ذرا مختلف تھے۔ دیہات کے لوگ لڑائی، مار کٹائی اور قتل سے نہیں ڈرتے، قتل کر کے فخر کرتے ہیں۔ شہری اپنی تہذیب کی وجہ سے برداشت کر لیتے ہیں۔ میں ان کے گھر چلا گیا اور محلے سے 2 گواہ لے کر بندوق اس طریقے سے برآمد کی جو قانون کے مطابق تھا۔ ان کے گھر میں جتنے کارتوس تھے وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ وہاں میں نے پہلی بار صفیہ کو دیکھا۔ کشش والی عورت تھی۔ سب سے بڑی کشش یہ تھی کہ وہ جوان تھی، اس کا رنگ ذرا صاف ستھرا تھا، وہ کوئی خاص طور پر خوبصورت عورت نہیں تھی۔ میں نے اس کو الگ کمرے میں بٹھایا۔ صفیہ، میں نے اس کو کہا، تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھ کو سب معلوم ہو چکا ہے، تمہارے بھائیوں نے بھی بتا دیا ہے، تمہاری ساس اور خاوند کے بیان بھی لے چکا ہوں۔ تم اب کہو کہ یہ سب غلط ہے تو میں نہیں مانوں گا، الٹا تم خود پریشان ہوگی۔ ذرا سوچو، میں تمہیں تھانے لے جاؤں تو تمہاری جو ذرا سی عزت رہ گی وہ بھی جاتی رہے گی۔ تم انکار نہیں کر سکتی کہ ملک رحمت اللہ کے ساتھ تمہاری خفیہ دوستی تھی، کہو کیا کہتی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا اور بہت ہی آہستہ سے اقرار کیا کہ بات ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سچی بات تمہارے آگے رکھتا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا، اس بات کو بھی چھٹلانا نہیں۔ کل صبح تمہارے دونوں بھائی بندوق لے کر باہر نکل گئے تھے، تمہیں یہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ باہر کون کون ان کے ساتھ کیا تھا۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ وہ کس وقت واپس آئے تھے؟ کل صبح؟ اس نے حیران ہو کر کہا، کل صبح وہ باہر نکلے ہوں گے لیکن بندوق لے کر نہیں گئے۔ پھر یہ پرسوں صبح کی بات ہوگی۔ میں یاد کر کے بتا سکتی ہوں کہ وہ کس وقت نکلے اور کس وقت واپس آئے، اس نے کہا، لیکن یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ بندوق لے کر نہیں گئے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ ملک رحمت کو میرے بھائیوں نے قتل کیا ہے تو یہ شک دل سے نکال دیں۔ کیا تمہیں ملک رحمت کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے بڑی پختہ آواز میں جواب دیا۔ میں اس کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ اس نے میرے خاوند کی بیماری پر بہت خرچ کیا تھا، میں تو دعائیں مانگتی تھی کہ میرا خاوند ٹھیک ہو جائے۔ میں ملک رحمت کی باتوں میں آ گئی اور اپنا آپ گوا بیٹھی۔ وہ بڑا گھٹیا آدمی تھا، مجھ کو اپنی عشق بازیاں سنایا کرتا تھا۔ آپ شاید یقین نہیں کریں گے، میں نے اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا تھا۔ کیا وجہ تھی؟
اس نے اپنے زمینوں والے گاؤں کی کسی عورت کے ساتھ یارانہ گانٹ لیا تھا۔ صفیہ نے جواب دیا، مجھ کو جب بھی ملتا تو اس عورت کی باتیں سناتا کہ وہ کس طرح اس پر مرتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے 3 بھائی ہیں اور خاوند بھی ہے۔ یہ عورت ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے مجھ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک روز اس عورت کے بھائیوں نے اس کو دھمکی بھیجی تھی کہ وہ اپنی زمین کی حدود سے باہر قدم نہ رکھے ورنہ مارا جائے گا۔ کیا تم نے اس بات کو سچ مان لیا تھا؟ میں کیا بتا سکتی ہوں کہ یہ سچ تھا یا جھوٹ، اس نے جواب دیا۔ اس عورت کی باتیں ایسے طریقے سے سناتا تھا جیسے مجھ کو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ سمجھتا ہو۔ میں اس کے بعد اس کو نہیں ملی۔ ملک رحمت کب تک تمہارے خاوند کے پاس آتا رہا ہے؟ میں نے جب اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا اسے مہینہ پہلے تک آتا رہا، صفیہ نے جواب دیا۔ پھر اس نے وہاں آنا چھوڑ دیا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے خاوند کو اور میرے بھائیوں کو ہمارے تعلقات کا پتہ لگ گیا تھا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ میرے گھر میں نہ آیا کرے۔ تم نے ایک بات سچ بتا دی ہے، میں نے کہا۔ اب کوئی پردہ نہ رہنے دو۔ ملک رحمت اللہ کے علاوہ تمہارے تعلقات کس کے ساتھ تھے؟ اور کوئی نہیں تھا، اس نے جواب دیا، اور مجھ کو یہ یقین دلانے کے واسطے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے اس نے بہت کچھ کہا۔ اس کی زبان سے میں اس کے بھائیوں کے خلاف کوئی بات نہیں گلوا سکتا تھا۔ میں بندوق کارتوس اور اس کے بھائیوں کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ میں نے اس گاؤں کے نمبردار کو اور مخبروں کو تھانے لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیجا۔ صفیہ نے ایک اشارہ دیا تھا۔ قتل تو دراصل دیہات کے لوگ کیا کرتے تھے، شہر کے مخبر آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے رپورٹیں لینی شروع کی۔ ان میں سے مجھ کو کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی۔ مقتول کی بابت وہی کچھ معلوم ہوا جو مجھ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ صفیہ کی بابت بھی کچھ اور پتہ نہ لگا۔ کئی گھنٹے اسی طرح گزر گئے، پھر اس گاؤں کا نمبردار اور 2 آدمی اور آ گئے۔ میں نے نمبردار کو اپنے پاس بٹھایا اور مقتول کی بابت پوچھا۔ حضور میں تو خود آنے لگا تھا، نمبردار نے کہا۔ میں اس وجہ سے پہلے نہ آیا کہ شاید آپ کو اصل مجرم مل گیا ہے۔ کچھ بھی نہیں ملا چودھری، پھر میری ایک بات پر غور کریں، نمبردار نے کہا۔ میرے گاؤں کی ایک جوان عورت ملک رحمت کے پاس اس کے زمینوں والے مکان میں جایا کرتی تھی۔ یہ بات تو ملک کے مزاروں کو بھی معلوم ہے۔ ملک میرے گاؤں میں پہلے آتا رہا تھا، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کے ساتھ اونچی فصلوں کے درمیان میڈ پر کھڑے باتیں کرتے دیکھا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان کے آپس کے تعلقات تھے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ملک رحمت نے میرے گاؤں میں آنا کیوں چھوڑا تھا۔ اس عورت کے بھائیوں کو اپنی بہن کی کرتوت کی خبر ہو گئی تھی اور وہ اس عورت کے خاوند کے ساتھ مل کر ملک کو مارنے پیٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ملک کے ایک مزارے نے اس کو پہلے سے خبردار کر دیا تھا۔ کیا ان لوگوں کے پاس شکاری بندوق ہے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، ان کے پاس 12 بور کی 2 نالی بندوق ہے۔ انہوں نے اپنی بہن کو مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا، پھر اس کا گاؤں میں سے باہر جانا بھی بند کیا ہوا تھا۔ میں حیران ہوں چودھری، میں نے کہا، یہ ملک بوڑھا ہو گیا تھا پھر بھی عورت بازی سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ شراب کی طاقت تھی جناب، اس نے کہا۔ پھر یہ پیسے کی طاقت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آپ ضروری بات سنیں، اس نے کہا۔ اس عورت کے خاوند کا ایک بھائی فوج میں حوالدار ہے۔ میں نے پرسوں شام اس کو گاؤں میں دیکھا تھا، اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ کیا وہ چھٹی آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم اس سے ملے تھے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں اس کو نہیں ملا۔ وجہ یہ ہے کہ میرے خاندان کی اس خاندان کے ساتھ بول چال بوجہ عداوت بند ہے۔ بڑا تیز اور لٹھ باز خاندان ہے، وہ ایسے ویسے لوگ نہیں۔ میں نے پتہ لگایا تھا کہ یہ کب آیا اور کتنی چھٹی آیا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ پرسوں صبح آیا تھا۔ یہ بھی پتہ لگا کہ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک بات یہ سامنے رکھ لیں کہ کل صبح اس عورت کا ایک بھائی اپنے ایک دوست کے ساتھ بندوق لے کر شکار کے واسطے گیا تھا، اور وہ دونوں واپس آئے تو اس کے کچھ دیر بعد گاؤں میں خبر آ گئی کہ ملک رحمت فلاں جگہ مارا گیا ہے۔ میں اس وجہ سے آپ کے پاس نہ آیا کہ یہ علاقہ دوسری نمبرداری میں ہے۔ وہ نمبردار اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں آیا کہ وہ بڑے بخار میں بڑی بری حالت میں گر پڑا ہے۔ مجھ کو سب سے پہلے شک یہ ہوا کہ اس عورت کا بھائی ملک سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے آیا ہے۔ نمبردار نے بہت ساری تفصیلات بھی سنائی تھی۔ مختصر یہ کہ اس نے مجھ کو ایک اور کھوج پر ڈال دیا۔ اس نمبردار کے خلاف بھی ایک شک پیدا ہوتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس عورت کے خاندان کے ساتھ اس کی خاندانی دشمنی ہے۔ اس وجہ سے مجھ کو شک ہوا کہ یہ ان کے خلاف بڑا چڑھا کر رپورٹ دے رہا ہے۔ بہرحال مجھ کو ایک سراغ مل گیا تھا۔ میں فوراً اس سراغ پر دوڑ پڑا، اپنا ضروری عملہ ساتھ لیا اور نمبردار کے گاؤں چلا گیا اور سیدھا اس عورت کے بھائیوں کے دروازے پر جا رکا۔ دونوں بھائی گھر پر ہی تھے۔ جو ہی وہ باہر نکلے میں ان کو دھکیل کر اندر چلا گیا اور ان کو کہا کہ وہ اپنی بندوق میرے حوالے کر دیں۔ انہوں نے 2 گواہوں کی موجودگی میں بندوق برآمد کر دی اور میں نے کارتوس بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ یہ بندوق کب چلائی تھی؟ میں نے ان کے گھر میں کھڑے کھڑے پوچھا۔ کل صبح، ایک بھائی نے جواب دیا۔ میں شکار پر گیا تھا، 15-16 پرندے مارے تھے۔ اور وہ جو بڑا موٹا شکار کیا؟ میں نے کہا۔ نہیں حضور، اس نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا۔ شکار کے واسطے تو بہت آگے جانا پڑتا ہے، ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ جو موٹا شکار تم نے کیا وہ تو یہاں بالکل قریب ہی تم کو مل گیا تھا۔ میں نے کہا۔ اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں آہستہ سے کہا، میں ملک رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس طرح پیچھے ہٹا جیسے میں نے اس پر حملہ کرنے کی خاطر خنجر نکال لیا ہو۔ اس نے نمبردار کی طرف دیکھا جو ہمارے قریب ہی کھڑا تھا۔
نمبردار، اس نے دانت پیس کر نمبردار کو کہا، دشمنی میدان میں نکل کر کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے پوری کی جاتی ہے۔ تم نے تھانے میں جا کر یہ جھک ماری ہے کہ ملک رحمت کو میں نے گولی ماری ہے؟ لعنت ہے تیری مردانگی پر، مرد اوچھا وار نہیں کیا کرتے۔ تم میرے ساتھ بات کرو یار، میں نے کہا، مجھ کو معلوم ہے کہ نمبردار کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، تو میں تمہارا دوست بن جاؤں گا۔ چودھری، دوسرے بھائی نے نمبردار کو کہا، ہم تیرے اس وار کا جواب میدان میں دیں گے، ہم ذرا پولیس سے بھگت لیں۔ وہاں نمبردار کے ایک دو رشتہ دار بھی موجود تھے، انہوں نے ان دونوں بھائیوں کی للکار کا جواب دیا۔ اگر میں موجود نہ ہوتا تو ان کا آپس میں خون خرابہ ہو جاتا۔ میں ان دونوں بھائیوں کو، ان کے بہنوئی کو اور ان کی متعلقہ بہن کو ساتھ لے کر گاؤں سے آ گیا۔ راستے میں مقتول کی زمینوں سے گزرا اور کچھ دیر وہاں رکا۔ وہاں 4 مزارے موجود تھے، ان سب کو اکٹھا کر لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ عورت یہاں آتی تھی اور مقتول کو ملتی تھی یا نہیں۔ پہلے تو وہ سب گھبرائے، پھر میرے روب اور حوصلہ افزائی سے انہوں نے اقرار کر لیا۔ میں نے ان کو بھی تھانے لے جانے کے واسطے اپنے ساتھ لے لیا۔ سب سے پہلے اس بھائی کو اپنے دفتر میں بٹھایا جو شکار پر گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو دوست گیا تھا میں اس کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ دیکھو میرے دوست، میں نے عورت کے اس بھائی کو کہا، مجھ کو اور اپنے آپ کو تنگ کر کے جو بات بتاؤ گے وہ ابھی بتا دو، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ کیا بتا دوں؟ یہ کہ ملک رحمت کو تم نے گولی ماری ہے۔ میں نے کہا، میں نہ خود ہیر پھیر کروں گا نہ تمہیں کرنے دوں گا۔ حضور، اس نے کہا، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نمبردار کے ساتھ ہماری خاندانی دشمنی ہے، ہمیں ہراب کرنے کا اس کو بڑا اچھا موقع مل گیا ہے۔ کیا تمہاری بہن کے تعلقات ملک رحمت کے ساتھ نہیں تھے؟ میں نے پوچھا، کیا تم نے اپنی بہن کو ملک رحمت کے پاس جاتے نہیں پکڑا تھا؟ کیا تم نے اپنی بہن کو مار مار کر بے ہوش نہیں کر دیا تھا؟ ہاں حضور، اس نے کہا، یہ سب درست ہے، میں سچ کو سچ ہی کہوں گا، لیکن میں ملک رحمت کا قاتل نہیں۔ آدھی رات سے پہلے پہلے تم اپنی زبان سے کہو گے کہ تم قاتل ہو۔ میں نے کہا، اگر تم نہیں تو تمہارے بہنوئی کا بھائی جو فوج میں حوالدار ہے وہ یہ کام کر گیا ہے۔ وہ کتنی چھٹی آیا تھا؟ کون سا حوالدار؟ اس نے حیران ہو کر کہا، وہ تو نہیں آیا۔ کیا وہ پرسوں یہاں نہیں تھا؟ نا جی، اس نے کہا، آپ کو کس نے بتایا؟ نمبر اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکلا اور نمبردار کو الگ کر کے کہا کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس کے بہنوئی کا بھائی حوالدار نہیں آیا تھا۔ نمبردار نے کہا کہ میں چاہوں تو وہ ان آدمیوں کو گاؤں میں جا کر تھانے لے آتا جنہوں نے حوالدار کو دیکھا تھا۔ چودھری، میں نے اس کو تھانے داروں کے روپ سے کہا، یہ جھوٹ نکلا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر چھوٹے تھانے دار صاحب کو یا آپ نے کسی حوالدار کو گاؤں بھیج کر معلوم کرائیں۔ اس نے کہا، اب تو مجھ کو اپنا سچ ثابت کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے اس کو گاؤں نہ جانے دیا۔ مجھ کو ایک خیال آ گیا۔ میں نے اس عورت کے دوسرے بھائی کو باہر ہی الگ کر کے پوچھا کہ وہ حوالدار کتنی چھٹی آیا تھا۔ اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان کی بہن کو بلایا اور پوچھا۔ اس نے ایسے لہجے میں انکار کیا جس سے مجھ کو پکا شک ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو ان کی بہن کے پاس بلایا، اس عورت کے خاوند کو بھی بلایا۔ تم چاروں میرے سامنے آپس میں مشورہ کر کے مجھ کو بتاؤ کہ ان کا حوالدار پرسوں گاؤں میں تھا یا نہیں۔ میں نے ان کو کہا، اس عورت کے ساتھ تھانے میں جو سلوک ہوگا وہ کل صبح اس سے پوچھ لینا، لیکن اس کے منہ سے بات نہیں نکلے گی، انکار کرو، میں تمہارے خاندان کے بچے سے بوڑھے تک کو، مردوں عورتوں تک کو تھانے بلا لوں گا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آپس میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی، آنکھوں میں فیصلہ کر لیا۔ ہمارے انکار کی ایک وجہ ہے جناب، اس عورت کے خاوند نے کہا، حوالدار میرا بھائی ہے، وہ بغیر چھٹی کے آیا تھا، ایک صبح آیا اور اگلے روز چلا گیا تھا، وہ قریبی چھاؤنی میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں۔ آپ نے محترم احمد یار خان کی کہانیوں میں پڑھا ہوگا، ایک فوجی بغیر چھٹی کے اپنے گاؤں آیا اور اپنے کسی دشمن کو قتل کر کے چلا گیا۔ اس کی رجمنٹ میں پولیس اس کی گرفتاری ہی کے واسطے گئی تو اس کے افسروں نے کہا کہ وہ ڈیوٹی پر تھا، گاؤں تک کس طرح جا سکتا تھا، اس طرح اس کو بچا لیا گیا۔ اس کیس میں بھی مجھ کو شک ہو گیا تھا کہ یہ حوالدار ملک رحمت اللہ کو قتل کرنے آیا تھا اور اس کو موقع مل گیا۔ اس نے مقتول پر کارتوس چلایا اور واپس اپنی چھاؤنی میں چلا گیا۔ یہ اس طرح ہوا ہوگا کہ اس عورت کا بھائی شکار کے بہانے بندوق اور ایک دوست کو لے کر گاؤں سے نکلا، حوالدار گاؤں سے کہیں دور کھڑا ہوگا، اس نے بندوق لی اور ملک رحمت اللہ کو دیکھنے لگا۔ ملک رحمت اللہ کی موت اس کو بڑی موزوں جگہ لے گئی۔ میں جانتا تھا کہ میں چھاؤنی جا کر اس کی رجمنٹ میں گیا تو مجھ کو کہا جائے گا کہ یہ حوالدار تو فلاں ڈیوٹی پر اپنی رجمنٹ میں موجود تھا، لیکن پہلے تو میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ حوالدار ان دونوں شکاریوں کو راستے میں ملا تھا یا نہیں۔ میں نے اس عورت کے بھائی سے، جس کو میں نے اپنے پہلے کمرے میں بٹھایا تھا، پوچھا کہ اس کے ساتھ شکار پر کون گیا تھا۔ اس نے نام بتایا تو میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ اس کو گاؤں سے لے آئے۔ اس کے آنے تک میں نے اس عورت کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور پوچھ گچھ کرنے لگا۔ صفیہ کی طرح اس نے بھی مقتول کے ساتھ اپنے تعلقات کو تسلیم کر لیا۔ اس کے چال چلن کی رپورٹ جو مجھ کو ملی تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھی لیکن اس پر تھانے داروں والا روپ نہیں ڈالا۔ صفیہ نے کہا تھا کہ اس کے بھائیوں نے ملک رحمت کو قتل نہیں کیا، لیکن یہ عورت کہتی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں اور خاوند کی جگہ قسم نہیں کھا سکتی، انہوں نے قتل کیا ہوگا۔ میری تفتیش کے دباؤ میں آ کر اس نے یہ بتا دیا کہ ملک رحمت سے پہلے اس نے اسی طرح کی دوستی گاؤں کے ایک اور آدمی کے ساتھ لگائی تھی۔
اس نے ملک رحمت کو دوست بنا لیا تو پہلے دوست نے اس کو 2-3 بار کہا تھا کہ وہ ملک رحمت کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو کہنے کی بات ہوتی ہے، دھتکارے ہوئے عاشق اس طرح کی دھمکیاں اکثر دیا کرتے ہیں، لیکن میں نے اس شخص کو بھی مشتبہ فہرست میں شامل کر لیا۔ میرا پختہ شک اس عورت کے بھائیوں اور خامد پر تھا۔ میں نے ان کو دیکھ کر بھی کہا کہ دلیر آدمی ہے۔ انہوں نے میری موجودگی میں جس طرح نمبردار کو للکارا اور اس کو دھمکی دی کہ اس طرح ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس عورت سے مجھ کو ایک نئے مشتبہ کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں نے اس سے اس کے خامد کے بھائی حوالدار کی بابت پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے سنا تھا کہ وہ آیا ہے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، اس وجہ سے اس نے حوالدار کو نہیں دیکھا۔ اگلی صبح اس عورت کا بھائی گھر والوں کو یہ بتا کر کہ وہ شکار پر جا رہا ہے، بندوق لے کر نکل گیا۔ وہ واپس کس وقت آیا تھا؟ اس نے جو وقت بتایا وہ ملک رحمت کے قتل کے وقت سے 2 گھنٹے بعد کا تھا۔ اب میں نے وقت کا حساب جوڑ کر ملزم کا سراغ لگانا تھا، مثلاً اس طرح کہ اس عورت کا یہ بھائی جو شکار کو گیا تھا کس وقت اس جگہ سے گزرا جہاں ملک رحمت قتل ہوا تھا۔ جب وہ آدمی آیا جو اس عورت کے بھائی کے ساتھ شکار پر گیا تھا تو میں نے اس کو دم نہ لینے دیا، اپنے دفتر میں لے گیا اور بینچ پر بٹھا دیا۔ دیکھو جوان، میں نے کہا تمہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں نے کس کس کو تھانے بٹھایا ہوا ہے۔ ان سب کے بیان لے چکا ہوں، تم نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا۔ میرے ہاتھ میں بیعت کا ڈنڈا تھا اور میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا تم اس کے ساتھ شکار پر گئے تھے، راستے میں تمہیں حوالدار کہاں ملا تھا؟ نہیں حضور، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میں راستے میں کوئی حوالدار نہیں ملا تھا۔ ایک جھوٹ، میں نے کہا تم واپسی پر اس جگہ سے کس وقت گزرے تھے جہاں ملک رحمت کی لاش پڑی تھی؟ تم نے وہ جگہ دیکھی ہوگی۔ میں نے خود نہیں دیکھی، اس نے کہا، لوگوں نے بتایا تھا۔ میں اس جگہ کو جانتا ہوں اور جناب ہم واپسی پر اس جگہ سے نہیں گزرے تھے، ہم دوسرے راستے سے آئے تھے۔ اس زمانے میں ایک اور مشکل تھی، آج کل جس کو دیکھو اس نے گھڑی باندھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت شہروں میں بھی بہت کم لوگوں کے پاس گھڑیاں ہوا کرتی تھیں، دیہات میں تو کسی فوجی کے پاس ہی گھڑی ہوتی تھی، بڑے امیر زمینداروں کے پاس بھی کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایسی مشکل تھی کہ میں وقت کا حساب نہیں کر سکتا تھا کہ فلاں جگہ سے فلاں آدمی کس وقت گزرا تھا۔ میں نے اندازے اور موٹے حساب پر بھروسہ کیا۔ میں نے جس آدمی کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ ان دونوں کو راستے میں حوالدار ملا تھا، اور وہ میرے روب اور تھوڑے سے تشدد کے باوجود نہیں مانتا تھا کہ وہ جائیداد کے قریب سے گزرے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تم ان دونوں بھائیوں، ان کے بہنوئی اور اس کے حوالدار بھائی کی پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، دوستی کا یہ حق جو تم ادا کر رہے ہو تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ جناب علی، اس نے پختہ آواز میں کہا، ملک رحمت کا قاتل کوئی بھی ہو، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس عورت کا ایک بھائی میرے ساتھ تھا اور بندوق اس کے پاس تھی۔ اگر اس کے دوسرے بھائی نے کسی اور کی بندوق لے کر ملک رحمت کو مار ڈالا ہو تو وہ میں نہیں جانتا۔ تم اس کے دوست تھے؟ میں نے پوچھا کہ یہ دونوں بھائی ملک رحمت کے قتل کی باتیں کیا کرتے تھے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، کیا کرتے تھے، لیکن وہ صرف باتیں ہی کرتے تھے۔ میں اس کو صرف ایک جگہ چکر دے رہا تھا، یعنی حوالدار راستے میں ان کے ساتھ ہو گیا تھا اور اس نے ملک رحمت پر کارتوس چلایا تھا۔ وہ اتنا زیادہ تنگ آ گیا کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اس کو گالیاں دے رہا تھا اور اس کے ساتھ میرا باقی رویہ بھی شریفوں والا نہیں تھا۔ ایک اور بات کا بیان ضروری ہے، میں نے اس کہانی میں مقتول کی جوان بیوہ مقصودہ کو تفتیش سے خارج نہیں کیا تھا۔ اس پر میرا شک پہلے کی طرح قائم تھا۔ مخبروں نے اور اس کے محلے کے 2 معززین نے اس کا چال چلن ٹھیک بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ اتنی چالاک اور ہوشیار لڑکی نہیں کہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ مل کر اس نے اپنے خامند کو قتل کرا دیا ہو۔ میرے کہنے پر مخبر اس ٹو میں لگے ہوئے تھے کہ مقصودہ کی کسی کے ساتھ آشنائی تھی یا نہیں۔ شہر کے مریض خامند کی بیوی صفیہ کے 2 بھائیوں کو بھی مشتبہ بٹھایا ہوا تھا۔ ان کی بندوق اور گاؤں سے برآمد کی ہوئی بندوق ایگزامینر کے معائنے کے واسطے بھجوا دی تھی۔ یہ اس قصبے سے 50 میل دور کے بڑے شہر میں گئی تھی۔ ان کی رپورٹیں 2 دنوں بعد آنی تھیں۔ میں گاؤں کے اس جوان آدمی کو تفتیش کی چکی میں رگڑ رہا تھا اور وہ رونے پر آ گیا۔ اچانک اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور وہ کچھ سوچنے لگا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ آپ نے میرے ساتھ بلا وجہ ایسا سلوک کیا کہ میرا دماغ میرے قابو سے نکل گیا ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ قتل کا الزام زبردستی ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں، ان پر غور کریں۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں نے کہا، تمہارے دل میں جتنی باتیں آتی ہیں وہ سب کرو۔ ہمارے گاؤں سے کچھ دور سبزیوں کا چھوٹا سا ایک باغ ہے، اس نے کہا، وہاں رہٹ لگا ہوا ہے، ہم وہاں پر رکے تھے۔ ہم جب بھی ادھر جاتے ہیں وہاں ضرور رکتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور باغ کے مالک کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ آپ اسے پوچھیں کہ ہمارے ساتھ اور کون تھا اور اس سے اٹھ کر ہم کدھر گئے تھے۔ وہاں سے ہمارے گاؤں کا راستہ دوسرا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اس شہر کے 2 آدمی اس علاقے میں پرندوں کا شکار کرتے دیکھے تھے۔ انہیں شناخت کر سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ایک کو پہچانتا ہوں، اس نے جواب دیا، آپ کے شہر کے مشہور آدمی کا بیٹا ہے، خواجہ قدیر کا بیٹا شبیر، جو اپنے باپ سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی عمر کا ایک اور جوان آدمی تھا، میں اس کو نہیں جانتا۔ ان کے ساتھ تمہاری بات چیت ہوئی تھی؟ وہ اتنی قریب نہیں آئے تھے، اس نے جواب دیا، اور وہ بہت دور بھی نہیں تھے۔ ہم نے ان کو دیکھا تھا، ہم تو اپنے گاؤں کی طرف آ گئے اور وہ درختوں پر پرندے دیکھتے ادھر کو جا رہے تھے۔
جدھر ملک رحمت کی زمینیں اور اس کا مکان ہے۔ ملک رحمت جہاں مارا گیا ہے، انہوں نے 4-5 کارتوس چلائے تھے، پھر دور سے ہم نے ان کے کارتوس کی آواز سنی تھی۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خواجہ قدیر کون اور کیا تھا۔ آپ نے بڑے شہروں کے محلوں میں اور قصبوں میں بعض آدمی دیکھے ہوں گے جن کو ہر دیگ کا چمچہ کہا جاتا ہے۔ درخت ذرا گہری جگہ تھے جن پر فختائیں جا بیٹھتی تھی۔ میں نے اشفاق کو دیکھا، وہ بہت تیز چلتا آ رہا تھا۔ میں نے دور سے اس کو کہا کہ کارتوس ضائع کر آئے ہو۔ اس نے میرے قریب آ کر بھی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر پوچھا کہ کوئی فاختہ نہیں مری؟ تب اس نے کہا کہ اڑ گئی ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ چلو چلیں۔ وہ بہت ہی گھبرایا ہوا تھا، بلکہ ڈرا ہوا تھا، جیسے اس نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ مجھ کو اب یاد آتا ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ بھی کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں اسے پوچھتا رہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ میں اٹھا، اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور وہ بار بار کہتا تھا کہ تیز چلو۔ ہم سیدھے راستے پر جا رہے تھے تو اس نے کہا چلو ادھر سے چلتے ہیں۔ وہ مجھ کو ایک اور طرف لے گیا۔ میں آخر رک گیا، اس کا بازو پکڑ کر اس کو بھی روکا اور پوچھا کہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ شبیر کا اتنا ہی بیان سن کر مجھ کو یقین ہو گیا کہ ملک رحمت کا قاتل اشفاق ہے۔ وہ اپنے دوست کو تو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، لیکن اس کا دوست اس کے پیچھے پڑ گیا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ یار تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اشفاق نے شبیر کو بتایا۔ وہ جگہ عصیبی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے ایک فاختہ کو ایک شاخ پر بیٹھے دیکھ کر شست میں لیا تو فاختہ اڑی نہیں بلکہ وہیں غائب ہو گئی۔ ہاں، میں نے ضروری سمجھا کہ میں خواجہ قدیر اور اس کے بیٹے کو بھی شامل تفتیش کر لوں۔ مجھ کو آج تک یاد ہے کہ میں جب شبیر کا بیان لے رہا تھا تو اس وقت رات کا 1 بج چکا تھا۔ میں نے 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو بلا کر کہا کہ اشفاق کو تھانے لے آئیں۔ یہ ایک ہیڈ کانسٹیبل کی ڈیوٹی دی، دوسرے کو کہا کہ وہ ملک رحمت کے دونوں بیٹوں اور مقصودہ کو لے آئے۔ میں بہت ہی تھک گیا تھا۔ میں کانسٹیبلوں کی بارک میں جا کر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو کہہ دیا تھا کہ دونوں ہیڈ کانسٹیبل واپس آئیں تو مجھ کو جگا لیں۔ مجھ کو جب جگایا گیا تو پتہ لگا کہ میں 1 گھنٹہ سویا ہوں۔ میں نے کہا کہ اشفاق کو میرے دفتر میں بھیج دیں۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس پر رحم آ گیا۔ صحیح معنوں میں جوان مرد اور خوبرو مرد تھا۔ اشفاق بھائی، میں نے اس کو کرسی پر بٹھا کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور کہا ڈرنا اور گھبرانا نہیں، یہاں وہ جنات نہیں آ سکتے جنہوں نے تمہیں دھکا دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بالکل سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک سودا بھی کر لوں گا۔ سچ بولو، اس کا صلہ مجھ سے لو۔ میں نے اس وقت تمہیں جگایا ہے تو تم سمجھ لو کہ شہادت اکٹھی کر کے اور اپنی پوری تسلی کر کے تمہیں بلایا۔ مجھ کو یہ بتا دو کہ تمہارا چلایا ہوا کارتوس اتفاق سے ملک رحمت کو لگا تھا یا تم نے انتقام لیا؟ کہہ دو کہ تم نے ملک رحمت کو دیکھا ہی نہیں تھا اور تمہاری نظر فاختہ پر تھی۔ وہ تمہیں اس وقت نظر آیا جب وہ گرا پڑا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی حالت چہرے سے جو نظر آ رہی تھی وہ بہت بری تھی۔ بولو اشفاق، میں نے اس کے گال پر ہلکی سی تھپکی دے کر پیار سے کہا۔ اس وقت مجھ کو اپنا دوست نہیں، اپنا بڑا بھائی سمجھو۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ گزر گیا تو بہت پچھتاؤ گے۔ تمہارے واسطے اس جال سے نکلنے کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ نہیں۔ یہ جوان آدمی تھا تو بہت دلیر، لیکن انسان کا قتل دلیری ختم کر دیتا ہے۔ اس نے جذبات میں آ کر ایک انسان کو قتل کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی وہ آپ شبیر کی زبانی سن چکے ہیں۔ اور اب وہ گہری نیند سے اٹھ کر آیا تھا اور میں نے اچانک اس کے سامنے اس کا جرم رکھ دیا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی چال ہوتا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اشفاق کی خاموشی بتا رہی تھی کہ قاتل یہی ہے۔ میں نے اپنا پیار اور شفقت والا رویہ برقرار رکھا، جس کے نتیجے میں وہ بول پڑا۔ مجھ کو ایک بات بتائیں، اس نے تھر تھراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے چلائے ہوئے کارتوس کے چھرے اتفاق یا ملک رحمت کو لگ گئے تھے تو کیا ہوگا؟ جو ہوگا وہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے بڑا گہرا اور لمبا سانس لیا اور کہنے لگا میں نے خود اس کو گولی ماری ہے۔ کیا تم یہ ارادہ لے کر گئے تھے کہ ملک رحمت وہاں کھڑا ہوگا اور تم اس کو گولی مارو گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ تو ہر وقت میرے دل میں رہتا تھا، لیکن کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مجھ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ بدکار انسان وہاں ہے۔ ہم پرندے مارتے رہے، شبیر تھک کر لیٹ گیا۔ مجھ کو فاختہ کا ایک جوڑا درخت پر بیٹھا نظر آیا۔ میں نے شبیر کی بندوق اٹھائی اور ان فاختاؤں کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ جگہ گہری ہے۔ میں اس کے ایک اونچے کنارے پر کھڑا ہوں۔ میں نے نیچے دیکھا۔ ملک رحمت میری طرف پیٹھ کر کے آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ فاصلہ بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ نیچے تھا، میں اوپر تھا۔ نیچے والے درختوں کی شاخیں اوپر تک آئی ہوئی تھیں۔ اچانک میرے سینے میں آگ بھڑکی اور مجھ کو یاد آ گیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کو اپنی زر خرید لونڈی بنا لیا جس کو میں چاہتا تھا اور جو مجھ کو پسند کرتی تھی۔ پھر اس شخص نے مجھ کو بہت بری طرح پٹوایا تھا اور میرے باپ کی بھی بے عزتی کی تھی۔ بس جناب، مجھ پر تو جیسے کوئی دورہ پڑ گیا تھا۔ میں اس کے سر کے پیچھے نشانہ باندھا اور انگلی دبا دی۔ وہ رکا، پھر گر پڑا۔ کیا مقصودہ واقعی تمہیں چاہتی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن یہ ملاقاتوں والی محبت نہیں تھی۔ میں اتنا جانتا تھا
کہ اس کے دل میں میری چاہت ہے اور میرے دل میں اس کی جو محبت ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 2 سال پہلے تم مقصودہ کی مرضی سے اس کے گھر گئے تھے، میں نے کہا، اور تمہاری توقع کے خلاف ملک رحمت کا بڑا بیٹا آ گیا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں خود کیا تھا۔ اب بتائیں آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ میرا سلوک اچھا ہی ہوگا، میں نے کہا، تو مجسٹریٹ کے پاس صحیح اقبالی بیان دے دینا، بچنے کا راستہ میں بتاؤں گا۔ اقبالی بیان تو دے ہی چکا تھا، مجسٹریٹ کو بیان دینے پر بھی وہ راضی ہو گیا، لیکن میرے واسطے مکمل شہادت کی فراہمی ضروری تھی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ تمام مشتبہ افراد کو چھٹی دے دی۔ تھانے میں مقصودہ اور ملک رحمت کے دونوں بیٹے اور شبیر رہ گئے۔ مقصودہ کا بیان لینا ضروری تھا، قتل کا باعث ثابت کرنے کے واسطے مقدمے میں یہ شامل کرنا ضروری تھا کہ اشفاق اور مقصودہ کی آپس میں محبت تھی۔ میں نے مقصودہ کو اندر بلایا اور اشفاق کو باہر لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ مقصودہ، میں نے کہا، اشفاق نے ملک رحمت کے قتل کا اقبال کر لیا ہے۔ مقصودہ کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور میرے چہرے پر جمی رہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اس کو کیا سزا دلائیں گے؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مقصودہ، میں نے جھوٹ بولا، میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا، موقع کو کوئی گواہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو بچا لیا تو ساری عمر آپ کو دعائیں دیتی رہوں گی۔ اس نے کہا، میں بڑی دکھی عورت ہوں جناب، اشفاق نے جو کچھ کیا وہ میری خاطر کیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ ملک رحمت کو قتل کرے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مجھے معلوم تھا، اس نے جواب دیا، لیکن اب پچھتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نہیں جانتے کہ میں کتنی دکھی ہوں۔ اس شخص نے جو روپے پیسے کے زور پر میرا خاوند بن گیا تھا، مجھ کو کس جہنم میں ڈالے رکھا ہے۔ نوکروں کی گھر میں کچھ عزت ہوتی ہے، میری وہ بھی نہیں تھی۔ مجھ کو قیمتی کپڑے اور زیورات صرف اس وجہ سے پہنائے رکھتا تھا کہ میں اس کو خوبصورت دلہن کی طرح نظر آتی رہوں۔ اس کو میری بد دعاؤں نے کتے کی موت مارا ہے، لیکن ظلم یہ ہوا ہے کہ میرا اپنا جگر سولی پر چڑھ گیا ہے۔ اس پر جذبات کا شدید غلبہ ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ میں نہیں رہی تھی، روتی تھی اور اس کے منہ میں جو آتا تھا وہ کہتی جا رہی تھی۔ یقین جانے کہ ایک بار تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن میں اس پر صرف زبانی کلامی رحم کر سکتا تھا۔ میں اشفاق کو سزا سے دیدہ دانستہ نہیں بچا سکتا تھا۔ مقصودہ، وہ ذرا سنبھلی تو میں نے اس کو کہا، اشفاق نے ملک رحمت کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ اس نے اشفاق کو بہت پٹوایا تھا اور اس کے باپ کی بھی بہت بے عزتی کی تھی۔ یہ اشفاق کی غلطی تھی کہ وہ تمہیں اکیلا دے کر تمہارے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ کیا آپ کو اس نے یہ بتایا؟ ہاں، میں نے کہا، اس نے یہی بیان دیا ہے کہ وہ زبردستی تمہارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر جذبات کے قابو میں تھی، اس وجہ سے اس کی زبان بے قابو ہو گئی تھی۔ اگر میں آپ کو راز کی ایک بات بتاؤں تو کیا آپ اشفاق کی کچھ مدد کریں گے؟ اس نے کہا، آپ دیکھیں کہ اس میں قربانی کا جذبہ کتنا زیادہ ہے۔ راز کی بات یہ ہے کہ اشفاق کو میں نے خود اپنے گھر بلایا تھا اور خود ہی پکڑوا دیا، میں نے کہا، اور اس کی پٹائی کرا دی۔ یہ کیا ڈرامہ تھا؟ مجھ کو اشفاق اچھا لگتا تھا، اس نے کہا، یہ تو مجھ کو بعد میں پتہ لگا تھا کہ وہ مجھ کو اتنا زیادہ چاہتا ہے۔ میری شادی ملک رحمت کے ساتھ کر دی گئی تو اشفاق کے ساتھ ملاقات ہو گئی، تب مجھ کو پتہ لگا کہ اس کے دل میں میری کتنی محبت ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ مقصودہ کی یہ کہانی بہت لمبی ہے، میں اپنے لفظوں میں سنانا بہتر سمجھتا ہوں کہ ملک رحمت اللہ کی بیوی بن کر اس کے جذبات کچلے گئے اور یہ ظلم ہوا کہ ملک رحمت اللہ نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک شروع کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مقصودہ کے دل میں اشفاق کی محبت اور زیادہ گہری ہو گئی۔ وہ جب اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تھی تو اشفاق سے ضرور ملتی تھی، لیکن ان کی محبت میں پاکیزگی تھی۔ 1 سال گزر گیا کہ روز مقصودہ اپنے دروازے میں کھڑی تھی۔ اشفاق ادھر سے گزرا، اس نے اشفاق کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اشفاق اندر چلا گیا۔ مقصودہ نے اس کو بتایا کہ وہ گھر میں اکیلی ہے۔ وہ اشفاق کو خود اندر لے گئی، اس نے باہر والے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا اور وہ اشفاق کو کمرے میں لے گئی اور پیار محبت کی باتیں ہونے لگی۔ یہ میں آپ کو سنا ہی چکا ہوں کہ ملک رحمت اللہ کا بڑا بیٹا کس طرح اندر آ گیا تھا۔ مقصودہ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ کچھ سوچنے کے قابل نہ رہی۔ اس کو ایک خیال یہ آیا کہ ملک رحمت اس کو جان سے مار ڈالے گا، اس لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ تو ناظرین، اشفاق کو اس کے کیے کی سزا ملی اور مقصودہ کو اپنے کیے کی سزا ملی۔ اس کے ساتھ ہی کہانی کا اختتام ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہر قسمت بھولے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔